کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے میں مختصراً گفتگو کروں گا۔ آج محرم الحرام کا دوسرا پروگرام، اور اس کے تعلق سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کے تعلق سے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جلوہ گر کیا تو تمام اختیارات دے کے بھیجا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رب میرے سرکار کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ہر وہ چیز دے دیا گیا۔ رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ کو ہر وہ چیز بتا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، محبوب غیب بتانے میں بخل نہیں کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر وہ چیز دے دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے یا آپ کے پاس نہیں تھا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مد احد کے درمیان سرکار نے ممبر منگایا، اور اس ممبر پر چڑھ کر سرکار نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد سرکار کا جملہ تھا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں مجھ کو عطا کر دی ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کے حوالے نہیں ہے۔ گویا یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ محبوب بنایا میں نے ہے، حکومت میں نے تمہیں سونپ دیا ہے، جنت میں نے بنایا ہے، مالک کے جنت میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ اب گویا جنت میں وہی جائے گا جس کو میرے مصطفیٰ عطا کر دیں گے، جنت میں وہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو ارشاد فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ گویا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، جن کا کل وصال بھی تھا، شہادت کا دن تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں سرکار کے ساتھ تھے، صحابہ کرام کی انجمن سجی ہوئی تھی، اتنے میں ایک اعرابی داخل آیا، اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے اعرابی تو اللہ کو ایک مانو، مجھ کو اللہ کا رسول مانو، کیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مجھ کو اللہ کا رسول مانو، اللہ پر ایمان رکھو، قیامت پر ایمان رکھو؟ تو وہ اعرابی عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے؟ حضرت عمر ابن خطاب راوی ہے، فرماتے میرے سرکار فرماتے ہاں تیرے علاوہ بھی ہے، اگر میں اشارہ کروں تو پیڑ بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائے۔ سرکار نے اشارہ کیا تھا، اور اشارہ کیا تو پیڑ اکھڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سرکار کی شہادت گواہی دی، اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گویا سرکار کے نبوت کی گواہی پیڑ دے رہا ہے۔ حضرات آپ نے رستم پہلوان کا نام سنا ہوگا، اتنا بڑا پہلوان تھا جس کے مشرق و مغرب سے جن کا ڈنکا بج رہا تھا، اللہ کو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے تابع اور کوئی اس کے سامنے آئے۔ میں نے پہاڑوں کو کاٹ کے تراشنے والا تو دیکھا ہے، پیڑوں کو کاٹ کر جڑ سے اکھاڑنے والا دیکھا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے اشارے کا کمال دیکھو، سرکار نے اشارہ کیا ہے تو پیڑ اپنی جگہوں سے اکھڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف حاضر ہو گیا، سرکار نے اشارہ کیا تو پھر اپنی جگہ میں پہنچ بھی گیا، اسی طرح لگ بھی گیا۔ پتہ یہ چلا کہ
جب میرے مصطفیٰ کے اشارے کا یہ کمال ہے تو پھر ذات مصطفیٰ کا کمال کیا ہوا ہوگا۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود اگر کوئی چیز پر یہ کریں گے تو پھر میرے مصطفیٰ کا کمال کتنا بڑا ہوگا۔ حضرات محترم، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج جانتے گرمی کی شدت ہے، چاروں طرف لوگ پریشان ہیں، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، مسجد نبوی میں سرکار خطبہ دے رہے ہیں، اور جب سرکار خطبہ دے رہے اتنے میں ایک اعرابی داخل ہوا، عرض کرنے لگا ہلکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئی، اے اللہ کے رسول ہم برباد ہو گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا او اعرابی، تباہ و برباد ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کتنے زمانے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے انسان تو انسان ہر چیز پریشان ہے، حیوانات پریشان ہے، پانی کی شدت، پانی کی غلبہ اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ حیران و پریشان ہیں، سرکار کرم فرما دیجئے۔ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سرکار منبر سے اترے اور فرماتے کہ سرکار کے ہاتھ اٹھے تھے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب سرکار نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، اس سے پہلے چلچلاتی دھوپ مدینے کی سرزمین پر موجود تھی، مگر سرکار کے دعا کے لیے ہاتھ جو ہی اٹھائے بادل امنڈ پڑا، اور بادل امنڈ پڑا اور فرماتے اس وقت جمعہ کا دن تھا، سرکار کے ہاتھ نیچے نہ ہو پائے تھے، مدینے میں بارش شروع ہو گئی تھی، اور پھر بارش جو برسنا چالو ہوا، اتنی بارش برسی ہے کہ جمعہ کا دن مکمل نکل گیا، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جو جمعہ کا سنیچر کا دن نکل گیا، بارش اسی رفتار سے برس رہی ہے، اتوار و پیر و منگل کا بھی دن نکل گیا، بارش اسی مقدار سے برس رہی ہے، جمعرات کا بھی دن نکل گیا، بارش برس رہی ہے، پھر جمعہ کا دن آ گیا، مکمل ایک ہفتہ ہو چکا ہے، سرکار پھر منبر پر جلوہ گر ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہی اعرابی مسجد میں داخل ہوتا ہے، عرض کرتا ہے ہلکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئے، اے اللہ کے رسول ہم برباد ہو گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا او اعرابی اب تباہ ہونے کا سبب کیا ہے، اب بربادی کا سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلے بارش نہ ہوئی تھی یہ پریشانی تھی، اب زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے، چاروں طرف لوگ حیران و پریشان ہے، چاروں طرف جدھر جاؤ تو بارش ہی بارش ہے، ہر چیز ڈوب چکا ہے، راستے بند ہو چکے ہیں، حیوانات، جمادات و نباتات سب اپنی جگہ میں تھم چکا ہے۔ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے عربی تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کرتے آقا اتنا کرم کر دیجئے کہ مسجد کے مدینے کے اندر بارش نہ ہو، مدینے کے بارش باہر بارش نازل ہو۔ سرکار نے ایک انگلی کا دائرہ لگایا ہے، تاریخ کے اوراق گواہی دے رہے ہیں کہ سرکار نے جتنی انگلیوں کا دائرہ لگایا تھا اس کے اندر بارش ختم ہو گئی، مدینے کے باہر بارش نازل ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت ابھی تو فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو وہ اختیار دیا ہے کہ سرکار اگر اشارہ کر دے تو بارش نازل بھی ہو جایا کرتا ہے، اشارہ کر دے جس جگہ پہ تو وہاں بارش بند بھی ہو جایا کرتا ہے۔ یہی تو اختیارات ہے، یہی تو کمالات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ کوئی اگر عقل کا ٹور کہے معاذ اللہ اور اپنی کتابوں میں لکھ ڈالے جس کا نام جس نے تقویۃ الایمان میں لکھا جس کا نام محمد یا علی ہو، اسے کسی بات کا اختیار نہیں۔ ارے تجھے کیا پتہ نادان، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ زبان سے نکلنا بعد میں ہے، رب تعالیٰ پہلے قبول کر لیا کرتا ہے، نکلتی زبان سے بعد میں ہے، سرکار کے جملے بعد میں نکلتے ہیں، پروردگار پہلے قبول کر لیا کرتا ہے۔ گویا محبوب کی ادا رب کو اتنا پیارا ہے کہ محبوب تیری زبان سے وہ جملہ ادا ہو اور رب تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ پر میرے سرکار تو فرماتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ہے جو ہر ایک نبی کو ایک دعا عطا کیا ہے، اور وہ سب نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو بھی دیا گیا ہے وہ دعا، تو کیا آپ نے مانگ لی؟ میرے سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، میں تو آخرت کے لیے، قیامت کے لیے دن بچا کے رکھا ہوں، اور وہ قیامت کا ہولناک دن ہوگا جب میری امت کو پل صراط سے
پار کیا جا رہا ہوگا، اس وقت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کے سر پر شفاعت کا صحرا نہیں بندھا جائے گا، اس وقت شفاعت کا صحرا میرے مصطفیٰ کے سر پر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط کے پار ہونے کے لیے گنہگار امت کے لیے سرکار دعائیں کر رہے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے یا رب حبلی امتی، یا رب سلم امتی، اے اللہ، اے پروردگار عالم میرے گنہگار امت کو سلامتی سے پار کر دے، اے پروردگار عالم میرے گنہگار امت کو آسانی سے پل صراط پار کر دے۔ یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اختیارات دے کر بھیجا، اور یہ کہا محبوب قیامت کا دن ہوگا نا، کسی کے سر پر شفاعت کا صحرا نہیں باندھا جائے گا۔ آدم کے پاس جائیں گے تو آدم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، مجھ کو اپنی پڑی ہے آگے بڑھ جاؤ۔ موسیٰ کے پاس جائیں گے تو موسیٰ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، مجھ کو اپنی پڑی ہے تم آگے بڑھ جاؤ۔ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، سب کا جواب یہ ہوگا تم آگے بڑھ جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اس وقت سب کے سب میرے مصطفیٰ کے دربار میں جائیں گے۔ سرکار فرمائیں گے گنہگاروں، خطا کاروں، آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ نے مجھے اسی دن کے لیے رکھا ہے کہ گنہگاروں کی شفاعت کرو۔ تبھی تو استاذ زمن فرمائیں گے اور فرماتے ہیں سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری انا لہا کا وہ مژدہ سنانے آئے ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل حشر کے میدان میں جب آدم کسی کی سفارش نہ کریں گے، موسیٰ کسی کی سفارش نہ کریں گے، اس وقت میرے سرکار دو عالم سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہہ سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، گویا اس کے حوالے سے یہ مجھے کہہ لینے دیا جائے جب سب یہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن شفاعت کا صحرا صرف مصطفیٰ کے سر پر ہوگا، باقی کسی کے سر پر شفاعت کا صحرا نہیں ہوگا، تو سب گنہگاروں کو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ پھر آدم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ موسیٰ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ عیسیٰ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمام نبیوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو گویا یہ کہہ لینے کے لیے کہ کوئی اگر دنیا میں اعتراض کرے کہ یار مصطفیٰ کے پاس پہلے گئے تھے اس نے سفارش کر دی، اگر آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی سفارش کر سکتا تھا، موسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی سفارش کر سکتا تھا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے پہلے سب کو آدم کے پاس بھیجا۔ آدم سفارش نہیں کریں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ نہیں کریں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ نہیں کریں گے داؤد کے پاس جاؤ، زکریا و یحییٰ کے پاس جاؤ، سب کے پاس جاؤ، سب نہیں کریں گے پھر میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ گویا یہ اعتراض دنیا والوں کے لیے بند کر دیا کہ دنیا والوں میرے مصطفیٰ پر اعتراض مت کرنا، کیونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہے جہاں کسی نبیوں کی نہیں چلتی وہاں مصطفیٰ کی چلا کرتی ہے، جہاں کسی انبیاء کی نہیں چلا کرتی وہاں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلا کرتی ہے۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات و کمالات دے کر بھیجا ہے، اور کتنا کمالات دے کر بھیجا ہے۔ اللہ بہت سے واقعات ہیں، اگر میں واقعات کی طرف جاؤں گا تو وقت کا وقت نکل جائے مگر واقعات ختم نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اصحاب صفہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ اللہ جس کے بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے۔ حضرت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں جانے کے بعد کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ارے دنیا والوں کے پاس جاؤ تو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، دنیا والوں کے پاس جاؤ تو مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا دربار وہ ہے جو آنے والا آتا کس نیت سے ہے میرے مصطفیٰ اس کو ویسے ہی عطا کر دیا کرتے ہیں۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدینہ بنا کر جاؤ۔ پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے اس حال میں تو سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، سرکار قبول پہلے کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ اصحاب صفہ میں سے ہے، اور اصحاب صفہ میں 70 صحابہ کرام تھے جن کا نہ گھر تھا، جن کے رہنے کا ٹھکانہ تھا، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی سامان تھا، مصطفیٰ کے در پر پڑا رہتا تھا۔ کوئی چیز مل گیا تو کھا لیتا تھا، نہیں مل گیا تو فاقے پر فاقہ کرتا تھا۔ یہ اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ ہے۔
بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، تو مسجد نبوی کے باہر بیٹھ گئے۔ سوچا کہ کوئی آئے گا تو میں ان سے اپنے سوال کروں گا، مگر مانگوں تو مانگوں کیسے؟ اتنے میں صحابہ رسول آتے گئے، ایک ایک مسئلہ بہانے سے پوچھتا گیا، کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کر تو کوئی سمجھ جائے کہ میں نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا ہوں۔ عمر ابن خطاب آئے، عمر ابن خطاب حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا بیٹھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے عمر ایک مسئلہ ہے، سوال کا مسئلہ۔ حضرت عمر نے سوال سنا، جواب دیا، اندر چلے گئے، مگر کسی نے ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کتنے دنوں سے بھوکا ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق سے بھی ابو ہریرہ نے فرمایا ایک مسئلہ ہے، سوال سنا، جواب دے دیا، اندر چلے گئے، مگر کسی نے ابو ہریرہ کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اتنے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ ذات ہے جس کو بریلی کے تاجدار فرماتے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت ابو ہریرہ کو دیکھے فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تو بہت دن سے بھوکا ہے، بہت دن سے پیاسا، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں میں بہت دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑے میرے مصطفیٰ گھر پہ تشریف لے کر آئے اور فرماتے کہ گھر پہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہ کھانے کے لیے کچھ تو نہیں ہے، ایک پیالہ دودھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ، اور جانے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں جتنے بیٹھے ہوئے نا سب کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک پیالہ دودھ ہے، میں اگر پی لوں گا تو میں خود بھوکا پیاسا رہ جاؤں گا، اور سرکار فرماتے سب کو بلا کر لاؤ۔ بلائے گئے تو 70 صحابہ کرام تھے جو بھوکے پیاسے تھے، تمام صحابہ صفہ میں سے میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت ابو ہریرہ کو پیالہ حوالے کیا، ابو ہریرہ ایک طرف سے پلانے کے لیے لگ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ دل میں یہ خیال ہے یار جو بانٹتا ہے نا اس کا بعد میں نمبر آتا ہے، ایک پیالہ دودھ ہے ایک ہی کو نہ پورے گا، یا تو 70 صحابہ کرام میں پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پلا رہے ہیں، ایک ایک کر کے پلا رہے ہیں، 70 صحابہ کرام کو پلائے تو کیا دیکھا پیالے میں اتنا ہی دودھ ہے جتنا مصطفیٰ نے دیا ہے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ پیا، حضرت ابو ہریرہ پیالہ رکھ کے سرکار نے فرمایا اور پی، اور پیا، تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا اور پی، اور پیا، فرماتے اس کے بعد دیکھا کہ پیالے میں جتنا دودھ مصطفیٰ نے دیا ہے اتنا ہی ہے، اس سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اللہ، تبھی تو بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضوں و اختیار میں۔ یار کوئی اور ہوگا جن کا یہ ہوگا کہ محمد جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ذات ہے جس کو رب نے اختیار و کمالات دے کر بھیجا ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی۔ میرے مصطفیٰ کی کمالات اور میرے مصطفیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے جس نے اپنے غلاموں کے لیے کیا کیا، اپنے غلاموں کے لیے یہی درس دیا، لوگوں میرے مصطفیٰ کے اختیارات کو کم مت سمجھا کرو۔ وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب صفات کا سر پہ صحرا بندھوائے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نبی پر ذات پر ایمان کیوں نہ رکھے، اس نبی سے محبت کیوں نہ کرے کہ ہمارے لیے اگر ذریعہ نجات ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا کسی کا نہ چلے گا تو پھر میرے مصطفیٰ کا چلے گا۔ صحابہ رسول عرض کرتے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے قیامت کب آئے گی؟ سرکار فرماتے ہو صحابہ رسول قیامت کے بارے میں پوچھنے والا یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا ذریعہ نجات بنایا ہے، کیا تو نے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے؟ اس کے پاس وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ہم اپنے آپ کو نمازی کہنے لگے، اگر ہم ایک مرتبہ حج کر لے تو حاجی کہنے لگے، ایک مرتبہ زکوٰۃ دے تو اپنے آپ کو بہت بڑا کہنے لگے۔ نہیں، وہ صحابہ رسول ہے جن کا معاملات یہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی اگر مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اور کوئی غیر صحابی ہے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرے پھر بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے سرکار اس سے پوچھ رہے بتا تو کیا میں ذریعہ نجات کل قیامت کے دن کس کو بنایا ہے؟ اس کے پاس نماز بھی موجود ہے، اس کے پاس روزہ بھی موجود ہے، اس کے پاس زکوٰۃ و حج بھی موجود ہے، مگر فرماتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے کل قیامت کے ذریعہ نجات نہ نماز کو بنایا ہے، نہ روزے کو بنایا ہے، نہ حج و زکوٰۃ کو بنایا ہے۔ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اگر ذریعہ نجات کسی کو بنایا ہے تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بنایا ہے، فقط آپ کی محبت کو بنایا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا
فرمایا تھا اے صحابی رسول اعلان کر دو جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل بروز حشر اس کا اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے غوث سے محبت کرتا ہے، اپنے خواجہ سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہے، اور جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز کل قیامت کا دن ہوگا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم غلام خواجہ ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، غلام غوث ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار و کمالات دے کر بھیجا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے اپنے محبوب کے دامن میں وہ وسعتیں دی ہے کہ نہ جانے کتنے گنہگار ہوں گے، سرکار تمام گنہگاروں کو اپنے دامن میں چھپائیں گے۔ تبھی تو استاد زمین فرماتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال و خوبی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سرکار گنہگاروں کو چھپائیں گے۔ یار اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے سرکار کی کملی کتنی بڑی ہوگی کہ سرکار گنہگاروں کو چھپائیں گے، کروڑوں نہیں اربوں مسلمان ہیں، اربوں سرکار کے غلام ہیں، کیا سب کو چھپائیں گے؟ اربوں ان کی امت ہے، کیا سب کو چھپائیں گے؟ فرماتے یار کیسے ایک کملی میں سب کو چھپائیں گے؟ میں کہنا جب دنیا کی چھوٹی سی مثال دے دو، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ذات آئی تھی جس کو دنیا عطائے رسول کہتی ہے، خواجہ غریب نواز کہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی ذات بابرکات جب آپ پر پانی بند کیا گیا تھا نا تو آپ نے جانا ہے، آپ جانتے ہیں اور بخوبی سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلام سے کہا تھا، اپنے مرید سے کہا تھا جاؤ اور کہہ دو انا ساگر سے کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ 5 کلومیٹر کا انا ساگر جو بھرا ہوا تھا 5 کلو کے پیالے میں آ گیا تھا، یہ نے دیکھا تھا کہ 5 کلو کا پیالہ ہے، یار صرف اشارہ تھا خواجہ کا، ایک پیالے میں سما گیا تو مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے پیالے کا یہ عالم ہے کہ 5 کلومیٹر کا انا ساگر اس پوجے اور اس پیالے میں آ جائے تو کروڑوں اربوں مسلمانوں کو سرکار اپنے کملی میں کیوں نہ چھپائیں گے؟ یہی تو اختیارات و کمالات ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ اسی لیے لوگوں اگر چاہتے ہو فلاح و بہبودی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم بھی چاہتے ہو کہ کامیاب و کامرانی کی منزل پر گامزن ہو تو اپنے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ورنہ ہمارے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناس جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات و کمالات دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں اسی عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی عقیدے کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔